ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس دن اس خزانے کی آتش دوزخ میں جلایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال تو اسے ہلال کر دیتے ہیں، اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے بے شمار موافق ہیں۔ پھر اسے ہلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا، انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے غوث دنیا کی زندگانی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اپنی طرف سے مستقیم کی، اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بار پشت کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے جانوں پر خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شک ہی میں سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔